بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ 25ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 25ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جو شخص نیک کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، وہ اپنے نفع اور فائدے کے لیے کرے گا، اور جو برے کام کرے گا اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، اس لیے وہ عذاب سے اسی کو دیتا ہے جو گناہ گار ہو، نہ کہ جس کو وہ چاہے۔ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے بلا وجہ کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ اور جس دن اللہ اور مشرکوں کو بلا کر فرمائے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم میرے برابر کرتے تھے، جن کو تم پکارتے تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم میں سے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہے، اس میں یہ لوگ نہیں مانیں گے۔ یعنی آج ہم میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تیرا کوئی شریک ہے اس قیامت والے دن۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں، وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر سورۃ فصلت مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الشورى شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الشورى کے شروع میں فرمایا کہ فرشتے زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں۔ تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو کیا پڑی ہمارے لیے استغفار کرنے کی؟ اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہے تو وہ اہل ایمان کے لیے، توحید والوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت اور سعادت ہے توحید والوں کے لیے۔ اور اختلاف کی صورت میں قرآن کی طرف آپ رجوع کریں، اور جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جو صحیح حدیث سے ثابت ہو اسی سے اپنا فیصلہ کروائیں۔ اور پھر فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس اللہ کی مثل، اس اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، بس وہ اپنی نظیر، اپنی مثال آپ ہی ہے۔ یعنی وہ واحد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے، عبادت کے لائق ہے، دعا پکار اور فریاد سننے والا ہے، رکوع سجدہ نظر و نیاز کے لائق صرف وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر توحید کی 3 اقسام میں سے ایک قسم توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ کے نام اور ان ناموں کی صفات۔ صفات کے معاملے میں کئی گروہ بنے جو مسلمانوں کی ہیں، لیکن ان کے اندر کئی غلطیاں ہوئیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ کی صفات کے معاملے میں اصل راستے سے دور ہٹے۔ پہلے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی صفات کا ویسے ہی انکار کیا کہ اللہ کی کوئی صفت وغیرہ ہے ہی نہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار تو نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اس کا معنی اور مفہوم بنایا جیسی ان کی مرضی اور جی چاہتا، متعین کر دیا۔ جیسا قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنی عرش پر مستوی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اپنی عرش پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے معنی میں بتایا کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسا ہے وہ ہمیں نہیں پتا، کس طرح ہے ہمیں نہ پتا ہے، نہ پوچھنا ہے، نہ بیان کرنا ہے، نہ اس وقت سوال کرنا ہے۔ جتنا بتایا گیا اتنا ایمان رکھنا ہے۔ اور ان کی وہ تعبیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد ان کی حکومت ہے یا قدرت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ہاتھ کا ذکر آیا ہے تو ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اسی طرح جس طرح اللہ کی شیان شان ہے، لیکن میرے اور آپ کے ہاتھ کی طرح نہیں، جس طرح اللہ کی شان ہے ویسا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا ہاتھ آیا ہے لیکن اس سے مراد قدرت ہے۔ یہ قدرت کیا ہے؟ لوگوں نے اپنی مرضی سے معنی متعین کیا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی صفات مخلوق کی طرح ہے، میرے اور آپ کی طرح ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہے، اللہ کا چہرہ ہمارے چہرے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ مخلوق کی طرح نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اور اہل سنت، اہل حدیث، سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ کی صفات قرآن یا صحیح حدیث میں آئی ہیں ان کو بغیر تمثیل دیے، بغیر کیفیت بیان کیے اور بغیر تبدیل کیے ویسے ہی ماننا ہے جیسے اللہ کی شیان شان ہے۔ اور تمام انبیاء کو توحید کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان سب کا دین ایک ہی دین ہے۔ یعنی جزوی طور پر مسائل میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں،
مگر تمام انبیاء کی جو دعوت ہے وہ دعوت توحید ہے کہ وہ توحید کو پھیلانے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے تمام فیصلے حکمت سے بھرپور ہوتے ہیں اور ہر مصیبت تمہارے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت، تمہارے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے گناہوں کا نتیجہ اور بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کی بنا پر ہمیں پکڑنا شروع کرتے تو شاید ہم بھی زندہ نہ رہے اور کوئی جانور زندہ نہ رہے۔ اللہ رب العزت بہت کچھ معاف کر کے پھر ہمیں جو تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک بڑی ہماری غلطی پر تھوڑی سی پکڑ کی، اگر وہ سب پر پکڑ کرتا تو ہم شاید باقی نہ رہتے۔ اور سلف صالحین سے ایسا ملتا ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی تو سمجھ آتے کہ یہ ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، وہ اپنے گناہ کو یاد کرنے لگتے کہ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا جو میں اس پریشانی میں پڑا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مومن بندے بدلہ بھی لے لیتے ہیں مگر معافی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے کسی کے ساتھ غلطی کی، کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ کو معاف کر دیتے یہ افضل ہے، لیکن بدلہ لینا چاہیں تو پورا بدلہ لیتے ہیں، اس میں زیادتی نہیں کرتے، زیادہ بدلہ نہیں لیتے۔ یعنی بدلہ لینے میں وہ عاجز یا کمزور نہیں بلکہ طاقت ہونے کے باوجود وہ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے فتح مکہ کے موقع پر طاقت ہونے کے باوجود، فوج ہونے کے باوجود، صحابہ کی کثرت ہونے کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ والوں کو معاف فرما دیا۔ اور جو شخص صبر سے کام لے اور معاف کر دے یعنی بدلہ نہ لے، یقیناً یہ بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہے، یعنی عام بندہ ایسا نہیں کر پاتا۔ آگے اللہ رب العزت نے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی اس غلطی اور اس غلطی کی وجہ سے لوگ پھر کیا غلطیاں کرتے ہیں تو اولاد دینا کس کے ہاتھ میں؟ یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا تو پھر گھر گھر پہ قبر مدار دیوار پیر فقیر کے گھر پہ دھکے کھاتے۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورا کی 49 اور 50 نمبر آیت میں 25ویں پارے میں ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرے، یہ اللہ کے اختیار میں، اور اللہ جسے چاہے صرف بیٹیاں دے، یعنی جس کو بیٹا دیا اس کو بیٹی نہ دے اور جس کو بیٹی دی اس کو بیٹا نہ دے۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ جسے چاہے بانجھ کر دے، اس کے بدن سے اولاد پیدا ہو سکتی نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ جب آپ مومن مسلمان ہو کر کے یہ اپنی آنکھوں سے اس قرآن کی آیت کو پڑھ لیں تو پھر آپ کو کہیں اور دھکے کھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نہیں دے رہا تو اللہ سے دعا جاری رکھیے۔ کوئی علاج کا مسئلہ ہے تو علاج کروائیں، علاج کروانے کے بعد کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ دعائیں کریں تو آپ دعائیں کریں، اس اللہ کے در کو تھام لیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے در کو تھاما، اللہ نے کم و بیش 80 سال کے بعد اولاد دی، اور ایسی اولاد دی کہ رہتی دنیا تک لوگوں پر درود و سلام بھیجتے رہے، یعنی نیک اولاد۔ نیک اولاد ہونا، فرما بردار ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب ہم خالص طور پر اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے پکارنے والے بنتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے لکھ دیا کہ میں نے آپ کو اولاد نہیں دینی، پھر آپ جو مرضی کر لیں، جو مرضی چاٹ لیں، جو مرضی گندگی اٹھا کے کھا لیں، اولاد نہیں ہو سکتی۔ غیر اللہ سے اولاد مانگنے والے، غیر اللہ سے اولاد کے یقین رکھنے والے خود بھی گندے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گندے کام کرتے ہیں۔ اگر ان کو آپ گندگی بھی دے دیں گے کہ یہ کھانے اولاد ہو جائے گی تو گندگی بھی کھا لیں گے ولیعاذ باللہ، اور مشرک بندے کہ اللہ مت مار دیتا ہے، اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی انسان، کسی بشر سے، نبی سے وحی کی 3 صورتیں ہیں، ان کا بیان کیا گیا کہ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کرام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے۔ یعنی سارے نبی انسان ہے، بشر ہے، اللہ ان سے کیسے بات فرماتے ہیں، یا تو ان کے دل میں بھی بات ڈال دیتے ہیں یا آپ میں کوئی چیز دکھا دیتے ہیں۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ اللہ پردے کے لیے ان سے بات فرماتا ہے، ڈائریکٹ آمنے سامنے بغیر پردے کے، تو وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ویسا نہیں ہوتا، پردہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہندو پر اللہ سے بات کرتے بغیر یعنی پردہ کیے ہوئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ سے ملاقات فرمائی، وہ بھی بیچ میں پردہ تھا، اللہ کو دیکھا نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ فرشتے کے ذریعے جیسے جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر کے آتے۔ یہ 3 صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پر سورہ شورا مکمل ہوتی ہے، سورہ زخرف شروع ہوتی ہے۔
نبیوں کا نبیوں کا دین والوں کا توحید والوں کا لوگ ہمیشہ سے مذاق اڑاتے آئے ہیں کہ جو نبی بھی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، ان کی بےعزتی کی، ان کے ساتھ ٹھٹھا کیا، ان کا استہزاء کیا والعیاذ باللہ۔ اور بس ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا اور ان کو تباہ کر ڈالا، آگے نسلوں کو پتہ چل جائے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے تو آپ 3 بار اللہ اکبر کہتے۔ آج یہ دعا سنت طریقے سے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، ہماری گاڑیوں پر بھی لکھا ہے سبحان الذی سخر لنا، بس یہ شروع میں 3 بار تکبیر کہنا، یہ تصور ہی نہیں لوگوں کو پتہ ہی۔ آپ سائیکل پر بیٹھ رہے ہیں، آپ بائک پر بیٹھ رہے ہیں، گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں، بس پر بیٹھ رہے ہیں، ٹانگے پر بیٹھ رہے ہیں، رکشے پر بیٹھ رہے ہیں، آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے تو آپ کو دعا پوری اور صحیح آنی چاہیے۔ اب وہ کیا ہے 3 بار آپ نے کہنا اللہ اکبر، یہ میں پوری دعا پڑھنے لگا۔ اب آپ نے سوچنا کہ یہ دعا ہمیں آتی کتنے سفر ہم کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، یہ اتنی نہیں آگے بھی اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء الانقلاب في المال والأهل والولد۔ یہ دعا ہے سفر، کیا ہمیں آتی ہے؟ کتنے بھائیوں کی آتی ہے؟ یہ چند لائنیں تو آپ یاد کریں آپ کے سفر کی حفاظتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے ہیں اور ہمیں یہ دعا آتی نہیں اور ہم اس پر توجہ بھی نہیں کرتے اور سیکھتے بھی نہیں۔ ہم بس اتنی سی چھوٹی سی ایک آیت ہے وہ شروع والی یاد کر لی اور باقی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو بھی کام ہے سنت والا اس کو مکمل اور پورا کریں۔ اس کے بعد سنا ہے کہ عرب لوگ بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں، جہاں بیٹی پیدا ہوتی تو ان کو اچھا نہ لگتا اور وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں شمار کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ ہماری اللہ کے یہاں سفارش کرے گی۔ اور یہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے ہیں اور اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا دی ہے، یعنی یہ چیز تو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور اللہ کے لیے کیسے پسند کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ویسے ہی پاک ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے نہ اللہ کی اولاد ہے۔ اور ان میں سے جب کسی کو کسی چیز کی خبر دی جائے، یعنی جس کی مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے، یعنی بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ آج بھی لوگ بیٹی کی پیدائش پر ان کو خوشی نہیں ہوتی، چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ مٹھائی تک لوگ کاٹنا بے عزتی سمجھتے ہیں اور ان کا عقیدہ وغیرہ بھی نہیں کرتے۔ بیٹوں کا بڑے شوق سے ہو رہا ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی، گھر پہ حلوائی بنوا لیا، مٹھائیاں نکالے جاؤ، 10 سال کا بیٹا پیدا ہوا، مٹھائیاں چل رہی، اور اگر بیٹی پیدا ہو جائے بات یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے دیتا ہے، یہ اللہ نہیں آسی اللہ جلال ہوں اتنے بھی مٹھائیاں بانٹ، یہ بھی نہ سپنے دن رکھ، اتنے بھی عقیقہ کر، اتنے بھی انیاں خوشیاں بنا دنیا بچیاں بنا دیں، لیکن نہیں، یہ وہی کافروں کا طریقہ آج مسلمانوں میں بھی موجود ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر باپ دادا آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر، ایک مسلک پر، ایک عقیدے پر پایا اور ہم پوری کے پیچھے پوری کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جہاں بھی باپ دادا، آپ بھی غور کریں، کیا آپ بھی اپنے جس مسلک کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس وجہ سے آپ نے اختیار کیا، تحقیق کر کے یہ مسلک زیادہ صحیح ہے، یا باپ دادا آپ کے حنفی تھے تو آپ حنفی ہیں، باپ دادا وہابی تھے آپ وہابی ہیں، باپ دادا اہل حدیث ہے تو آپ اہل حدیث ہیں، باپ دادا بریلوی ہے تو آپ بریلوی۔ کیا آپ نے کبھی تحقیق کی کہ میرا مسلک یہی قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ کبھی اس کے بارے میں غور کیا، کبھی توجہ کی، کبھی ہم نے اس کے بارے میں سمجھا؟ نہیں، سارے باپ دادا کے طریقے پر چل رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو سچا اور حق پہ سمجھتا ہے، تو پھر غلط کون ہے؟ اہل حدیث تو سچا سمجھتا ہے، جو بندی دیوبند کو، بریلوی کو، سارے سچے ہیں، جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں۔ تو ہر کسی کو جہاں وہ کھڑا ہے اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ میرا یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ اس کے بعد کفار کا شکوہ ذکر کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی امیر آدمی کو، کسی بڑے آدمی کو نبی بناتے، یعنی جتنے بھی نبی آ رہے ہیں غریب میں، دنیاوی لحاظ کے پاس کچھ نہیں۔ اور یہ نبیوں کے طریقے پر عام طور پر جو علماء کرام ہیں دین پر چلنے والے وہ بھی اکثر غریب ہیں، بہت کم لوگ علماء کرام جن کے پاس گاڑی بنگلہ اور سہولتیں، باقی آپ دیکھیں کہ تھوڑی تھوڑی تنہا کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں۔ یہ وہی نبیوں کا طریقہ ہے کہ صبر کے ساتھ جتنا ہے اس پر صبر کرتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی حالات میں رکھا اور یہی ان کے لیے نعمت ہے۔ باقی جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے زیادہ دیتا ہے، اس میں بھی ان کے لیے آزمائش اللہ کی طرف سے۔ اور پھر دنیا کی نعمتوں کی حقارت، اور دنیا کافروں کے لیے اور آخرت اہل ایمان کے لیے ہے۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی امت ہو جائیں، ایک ہی جیسے ہو جائیں، سب امیر ہی ہو جائیں، تو یقیناً ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور بیڈ بھی جن پر وہ تکیے لگاتے ہیں چاندی کے اور سونے کے بنا دیتے۔ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کے سامان کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت میرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہے، اور اس سے بڑی بڑی چیزیں آخرت میں جنت میں ہوگی۔ یعنی ڈر یہ تھا کہ مسلمان بھی دنیا کی نعمتیں دیکھ کر کے مرغوب نہ ہو جائیں، بہک نہ جائیں، تو اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو بھی کچھ دیا۔ کافروں کے مقابلے مسلمان دیکھیں آج بھی پوری دنیا میں غریب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا تاکہ ہم بہک نہ جائیں۔ اصل یہ دنیا کافروں کے لیے، اور پھر فرمایا کہ برا شخص بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتا ہے اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں، اور یہ اسی خیال میں رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی برا آدمی، غلط آدمی، بدعتی آدمی، شرک کرنے والا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ میں حق پا دوں، جبکہ وہ حق کے راستے کو تلاشی نہیں کرتا۔ اور اللہ کو جب غصہ آتا ہے اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور سب کو ڈبو کر کے غرق کر دیا ان فرعونیوں کو۔ اللہ کو جب غصہ آتا ہے تو پھر آندیاں، طوفان، زلزلے، عذاب، مشکلیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ مشرکین مکہ کا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پر واویلا کرنا، چیخنا، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی تو اس سے آپ کی قوم، آپ کی امت بھی چیخے گی۔ قیامت کے دن تقویٰ کی بنیاد پر قائم ہونے والے رشتے باقی رہیں گے، پوری رشتے کام نہیں آئیں گے، اس دن گہرے دوست، جگری یار بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے جو پرہیزگار آپ کے دوست ہوں گے وہ آپ کے ساتھی ہوں گے۔ یہاں پر سورۃ یونس مکمل ہو رہی ہے اور سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ الدخان کے شروع میں ہمارے یہاں یہ جو شب برات کا ایک تصور ہے، شعبان کی 15ویں رات کا، جس میں لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس رات میں ہر قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات کو ہم پھر جاگتے ہیں تاکہ میری تقدیر لکھی جا رہی ہے، میرا فیصلہ ٹھیک ہو جائے کہ اس رات کا نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر ہے کہ اس اشرے میں 21ویں رات سے لے کے 30ویں رات تک یہ جو 10 راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر ایک رات لیلۃ القدر ہے جس میں آپ کے سارے، میرے آپ کے کھانے پینے کے، زندگی موت کے، مال و دولت کے، شادی بیاہ کے، موت کے، سارے فیصلے اس رات میں کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے سے کر کے رکھے ہیں، لیکن ایک سال اگلی لیلۃ القدر تک کس نے بننا اس کا نام نکال کر کے اس سال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سال اس کو کتنا رزق دینا نکال دیا جاتا ہے، اس سال اس کی شادی ہونی یا موت ہونی نکال لیا جاتا ہے۔ پورے سال کا سسٹم الگ کر لیا جاتا ہے، اور اس لیلۃ القدر میں ہوتا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، نہ کہ شب برات میں۔ اب یہ اللہ رب العزت نے جو ذکر کیا اس کو سماعت فرمائیں کہ فیصلوں کی رات شب برات نہیں بلکہ لیلۃ القدر ہے۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم کرانے والے ہیں۔ اسی لیلۃ القدر اور ہر مضبوط کام کا لیلۃ القدر میں فیصلہ کیا جاتا ہے، اور یہ فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کی عبادت، لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ برابر نہیں کہا، زیادہ اچھی ہے، زیادہ فائدے والی۔ یعنی اگر کوئی بندہ 10 راتیں یہ جاگ کے عبادت کر کے گزار لے تو پکی بات ہے کہ ایک رات اس نے پا لی، اور اس کی یہ 10 راتیں 83 سال 4 مہینوں کی عبادت جو آپ نے دن رات عبادتیں کی، اس سے یہ 10 راتوں کی عبادت زیادہ بہتر۔ اب ہے ان میں ایک، وہ کون سی اللہ بہتر جانتا ہے؟ جو 10 نہیں جاگ سکا تو کم از کم 5 راتیں ضرور جاگی، ان 5 میں پھر ایک ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کسی طرح بھی شک نہ رہے، وہ پوری 10 کی 10 راتیں جاگ کے، صرف جاگنا نہیں ہے، ساتھ عبادت کر کے گزارے، کبھی نفل پڑھے، کبھی قیام کرے، کبھی قرآن کی تلاوت کرے، کبھی دوسرا دینی کام کرے، یا آپ کی پوری رات عبادت میں گزرے، تو پھر یہ آپ کو ملے گا۔ مگر صرف شب برات کو سمجھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آج لوگ لیلۃ القدر کی صرف 27ویں رات کو سمجھتے ہیں، جو آنے والی کی 27ویں رات، بلکہ حیرانگی ہوتی ہے جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اتنی قیمتی رات ہے، وہ ایک ہی ہے لیلۃ القدر، اور 27ویں ہے، یعنی باقی جو لوگ ایسے ٹکرے مار رہے ہیں اللہ نے ایسے ہی کہا ہوگا، نہیں،
اللہ نے چھپائی ہوئی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کون ہے جو محنت کر کے اس کو تلاش کرے۔ یعنی اتنا بڑا انعام 83,000 لوگوں کی عبادت کا انعام دے رہے ہیں، ایک رات میں وہ اگر پتا ہو کہ یہ والی تو سارے جاگ لیں، تو فرق کیسے پتا چلے گا کون محنت کرنے والا اور کون نہیں؟ اللہ کے طرف سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اگلی آیات میں آل فرعون کا انجام ذکر کیا، برے بندے کے مرنے پر آسمان اور زمین کا رونا۔ برے بندے کے مرنے پر نہ آسمان ہوتا ہے نہ زمین ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک بندہ فوت ہو تو اس کے مرنے پر آسمان بھی ہوتا ہے، زمین بھی ہوتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ عنہ، جیسا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اللہ کا عرش ہل گیا۔ اللہ کا عرش ہلنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے آنے کی خوشی ہوئی، یعنی کیسی شخصیت ہے۔ اور یہ کیوں ان کو مقام ملا؟ صداقت کی بنا پر، سچے ہونے کی بنا پر۔ جیسے ابو بکر صدیق کا مقام ہے صدیق ہونے کی وجہ سے، ایسے حضرت سعد بن معاذ یا مہاجرین میں صداقت کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو نیک بندے جب فوت ہوتے ہیں، مرتے ہیں، تو زمین بھی ہوتی ہے، آسمان بھی ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر احوال جہنم اور احوال جنت بیان کیے گئے، جہاں سورۃ الدخان مکمل ہوتی ہے اور سورۃ الجاثیہ شروع ہوتی ہے، جس کی ابتدا میں قرآن پاک کا مذاق اڑانے والوں کے لیے دوزخ کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تو انسان کے تابع کر دیا، روٹی کر دی۔ آپ دیکھیں کہ اونٹ کتنا طاقتور ہے، گھوڑا کتنا طاقتور ہے، آپ اس کو رسی سے لے کے جا رہے ہیں، ہاتھی کو لے کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے چیتے اور شیر تک پالے ہوئے۔ کیسے وہ آپ نے مطیع کیے؟ وہ ہم نے تمہارے فرما بردار کیے، جس سے تم چاہتے ہو اسے کام دیتے ہو۔ پھر فرمایا کہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ یعنی یہ قرآن دلائل کا، دلیلوں کا انبار ہے، گچھا ہے، توحید پر، سنت پر اور انسانی ضروریات اور حاجات کے لحاظ سے۔ مگر ہم نے سب سے پیچھے اور سب سے بری اگر صورت کسی کتاب کے ساتھ کی تو قرآن کے ساتھ کی ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی قرآن کو سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، ترجمہ نہیں پڑھتے، غور نہیں کرتے، بس یہ کچھ ڈالا ہوا ہے۔ ہم نے صرف قرآن کو چوننے کے لیے رکھا ہے، آنکھوں پہ لگایا، چہرے پہ لگایا، سینے پہ لگایا، رکھ دیا۔ اندر کیا وہ نہیں پڑھنا، کیا اللہ نے کہا وہ نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمارے لیے آیا ہے اور اب بھی ہمیں آتی نہیں۔ یہ قرآن جب تم نے چاہنے کے لیے رکھا ہے یا جب کوئی مر گیا تو مردے اور بخش پاس، یعنی یہ قرآن تو کوئی قبر والوں کے لیے، زندہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں، کیونکہ جب آپ زندہ ہیں تب تو آپ نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ حضرت اللہ نے لکھا کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں ہر بچہ اس دور کا، گھر کے اندر 10 بچے، 10 کے 10 کم سے کم میٹرک ہیں، یعنی 12 سال لگے میٹرک کرنے میں، لیکن گھر کا ایک بچہ بھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 10 کے 10 بچے 10 سال لگا کر کے تفسیر اور ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھتے۔ سکول میں ایک بچہ پڑھا ہو، لیکن سکول سب پڑھتے، کالج یونیورسٹی میں سب تک کھا رہے معذرت کے ساتھ، لیکن قرآن کی طرف توجہ کرنے والا کوئی بھی نہیں، اس کو ترجمے سے پڑھنے والا کوئی بھی نہیں۔ یہ بس کچھ ہم نے ڈالا ہوا، یہ قرآن کی بےغلطی ہم نے کی ہوئی ہے، یہ قرآن کی اصل کو، قرآن کو ہم نے کنڈ کی ہوئی ہے، یہ اصل کنڈ ہے، یعنی قرآن کو ہم نے کچھ سمجھا ہی نہیں۔ اس کے بعد انسان جو اپنی نفس کی پیروی کرتا ہے، گویا تو اپنے نفس کو معبود اور رب سمجھتا ہے، انسان کو اپنے نفس کی باتیں نہیں ماننی چاہیے اور ان موضوعوں پہ خصوصی طور پر غور کرنا چاہیے جو من گھڑت اور قصے کہانیاں اور جھوٹے دلائل دے کر کے لوگوں کو حق بات سے دور رکھتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کے باوجود، سمجھ بوجھ کے باوجود، اللہ رب العزت نے پھر ان مومنوں کو بھی گمراہ کر دیا اور وہ لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور یہ گمراہ کر کے بھی وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت علماء امت کی بھی اصلاح فرمائے اور ہمیں بھی دلائل کے ساتھ دلیلیں لینے کے اللہ اور دلائل کے ساتھ مسئلے لینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ہماری کتاب قرآن جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے ہیں، یعنی سب کچھ ریکارڈڈ ہے، یعنی اللہ کے علم کے بعد فرشتے بھی سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، سب کچھ لکھ رہے ہیں، پورا ایک سسٹم ہے، پوری ایک
فورس ہے، پوری فوج ہے جو کام کر رہی ہے، اور اس نیٹ ورک میں کبھی بھی گڑبڑ نہیں ہوتی، اس نیٹ ورک میں کبھی کوئی ایرر نہیں آتا، اس نیٹ ورک کے اندر کبھی کوئی وائرس نہیں آتا کہ آپ کا یہ سسٹم خراب ہو جائے اور کل قیامت والے پتہ نہ چلے آپ کی نیکیاں بھی کتنی برائیاں بھی کتنی سب کچھ مکس ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔